کہ ایک ہی سلسلہ کورٹ اور کچہری کے اندر پیش آنا، نظریے کی قیمت چکانا، خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہنا، کیونکہ میرے لیڈر خان صاحب جھکے نہیں، بکے نہیں، سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے ملک چھوڑ کے بھاگے نہیں، نواز شریف زرداری کی طرح ملک کے اندر رہ کے پاکستان کے مستقبل کا جو ہے وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ حالانکہ خان صاحب کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے، خان صاحب کے اوپر بدترین جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے، لیکن ان کے ساتھ بالکل ناروا ناحق سلوک ہو رہا ہے، وہ بھی ان کیسز میں جو کہ جھوٹے، ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ بھی۔ تو پارٹی ہر روز ان کی بھی، خان صاحب کی بھی، ہم کورٹس کے اندر پیش ہوتے ہیں، نظریے کی قیمت چکاتے ہیں اور نظریے کی قیمت چکاتے رہیں گے۔ آج بھی یہاں پہ جو ہم پیش ہوئے ہیں، یہ 26 نومبر کے جو ہیں وہ جھوٹے کیسز تھے، اس کے لیے ہمارے پوری کورٹ یقین کریں کسی اور مجرم سے، کسی اور دہشت گرد سے نہیں ہے، سوائے پی ٹی آئی کے کارکنان کے، پی ٹی آئی کے لیڈران کے، یہاں تک کہ ہمارے وکلاء کے اوپر بھی جو ہے، کالے کوٹ کے اوپر بھی انہوں نے 26 نومبر کے جو ہے وہ مقدمے کیے۔ اور یاد رکھیے کہ 26 نومبر کو ہمارے لوگوں کو جو ہے نہتے لوگوں کو گولی ماری گئی تھی، اس کا بھی کیس ہمارے اوپر ہی کر دیا، تو اس سلسلے میں آج یہاں پہ حاضری ہوئی۔ جس طرح خان صاحب کی بہنیں اپنے بھائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں سر آنکھوں کے اوپر، اسی طریقے سے جو خان صاحب کے بیٹے ہیں، یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ خان صاحب جس طرح بہادر اور جدار، اس طرح ان کے بیٹے بھی ہیں، وہ آئیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ریسیو کریں گے۔ یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے لیے اور ان کی بہنیں اپنے بھائی کے لیے جو ہے ان کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں، بالکل ہم ان کا ساتھ دیں گے، تیاری ہے۔ پورا پاکستان موبلائزیشن 5 اگست کے لیے جا رہے ہیں۔ میں ابھی اپنے حلقے ڈیرہ غازی خان سے آ رہی ہوں اور واپس بھی میں نے وہی جانا ہے۔ میں تو جس کے پاس بھی جاتی ہوں کارنر میٹنگ میں، سب مجھے یہی کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ تیاری تو موبلائزیشن تو ساری ہماری پوری ہے۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ خان صاحب سے ان کے لیڈرشپ کو، یا خان صاحب کی جو لسٹ آتی ہے اپنے وکلاء کی بھی، خان صاحب کی فیملی کی بھی، بہنوں کی بھی، اور خان صاحب کی لیڈران کی جو خان صاحب ایک لسٹ دیتے ہیں، ان سب کو خان صاحب سے ملنے دیا جائے۔ یہ خان صاحب کا پریروگیٹو ہے، یہ خان صاحب کا حق ہے بلکہ، کیونکہ نواز شریف زرداری وغیرہ جب جیل میں تھے وہ تو محلوں میں رہ رہے تھے، وہ تو صرف ڈیٹین تھے، اور اس کے اندر ان سے پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ ان کے ساتھ جو ہیں وہ میٹنگ کرتے ہوتے تھے۔ لیکن یہ کیا عجیب بات ہے کہ خان صاحب نام بھی دے 6 لوگوں کے، 4 لوگوں کے، تو ان کو ملنے دیا جاتا۔ تو سوال ہمیں اس پہ اٹھانا چاہیے، جو اس لسٹ میں اگر کوئی خان صاحب کو ملنے چلے جائیں پارٹی والے، یہ تو خوش نصیبی ہے کہ وہ چلو خان صاحب سے مل آتے ہیں اور خان صاحب کا پیغام لے آتے ہیں، تو ہمیں میرے خیال میں اس کو کوسچنیبل نہیں کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل خان صاحب کی 3 بہنیں ہر روز بیچاری سڑکوں کے اوپر خوار ہوتی ہیں، 2 بہنوں کو ملنے دے دیا جاتا ہے اور ایک کو نہیں ملنے دیا جاتا، تو ہم اس کے بارے میں ہمیں تو الٹا یہ کوشچن کرنا چاہیے، ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ تینوں کو ہی ملنے دے دینا چاہیے۔ میرے خیال میں اس کو ہمیں شیڈڈ نہیں کرنا چاہیے۔ سوال اٹھانا اور سوال کرنا تمام کارکنان کا حق ہے، ہمارا حق ہے، یہ ہمیں خان صاحب نے سکھایا ہے۔ اور ہماری پارٹی میں کوئی بھیڑ بکریاں تو ہیں نہیں، نہ کوئی خاندانی پارٹی ہے جس میں کوئی سوال جواب نہ ہو۔ یہاں تو اس طرح اوپن تنقید ہوتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہر شخص کا اپنا پوائنٹ آف ویو اور ہر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو کہتا ہے، لیکن دیکھیں ان دا اینڈ جو ہے وہ فیصلہ میرے لیڈر خان صاحب کریں گے۔ خان صاحب کا پریروگیٹو ہے، خان صاحب کا لیڈرشپ ہے، خان صاحب کی پارٹی ہے، اور سب سے بڑی قربانی 9 مئی کی یا اس سے پہلے یا اب کی جو سب سے بڑی آزمائش تکلیف ہے، وہ تو میرے لیڈر خان صاحب اور ان کی بیگم بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر ہے۔ سب نے، کارکنان نے، سب نے، ہم سب نے، لیڈرشپ نے 9 مئی کی قیمت چکائی اور چکا رہے ہیں۔ 3 سال ہو گئے، 9 مئی کے 2 سال اور اس سے پہلے رجیم چینج کے 3 سال، کون سی زندگی جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ کوئی آسان دن ہمارے اوپر گزرا۔ ہر روز ہم کورٹ کچہری میں ہوتے ہیں، ناحق بے ظلم، ہمیں ضمانتیں ہماری نہیں ہوتی، ایک جیل سے جاتے ہیں دوسری جیل میں جو ہے وہ ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی قربانی میرے لیڈر خان صاحب کی، ان کی بیگم صاحبہ کی ہے۔ تو جو میرے لیڈر خان صاحب کا ڈیسیجن ہوگا اس کو ہم سب منو تسلیم کریں گے، کیونکہ مجھ سے میں کوئی بھی خان صاحب کو ووٹ کے بغیر کونسلر بھی نہیں بن سکتا۔ خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں تو میرے لیڈر خان صاحب کے اوپر زندگی انتہائی سخت کر دی گئی ہے، اتنی مشکل کر دی گئی ہے کہ کسی کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، فیملی کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا، وکلاء کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے لیڈرشپ کو، ان کا اخبار بند، ان کا ٹی وی بند، اور جس طریقے سے خان صاحب کے فنڈامنٹل رائٹس ایک قیدی ہونے کے ناطے سسپینڈ کیے ہوئے ہیں، یہ تاریخ کے بدترین دور کا جو ہے وہ ذکر ہوگا۔ اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو جیل کے اندر سلوک ہو رہا ہے، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ امت مسلمہ کا لیڈر اور پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر، جس نے 8 فروری کو بھی الیکشن جیتا، اس کی پارٹی کو بھی توڑا گیا، اس کے کارکنان کو بھی اٹھایا گیا، خان صاحب کی بیگم صاحبہ کو بھی جیل کے اندر ناحق قید کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی پی ڈی ایم کی حکومت باز نہیں آ رہی، انتقام کی اس قدر سیاست مزاجیات کے اوپر چلی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن کو، ہر ووٹر کو، ہر لیڈر کو اس وقت ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں، اور دوسری طرف خان صاحب کو ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب جھک جائیں، لیکن خان صاحب جھکنے کو تیار نہیں ہے، بکنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ٹوٹی نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہے جس طریقے سے بشرا بی بی صاحبہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ ہم ڈٹے ہوئے ہیں ہر محاذ پہ،